الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. قيل أنه الذي يبصر نهارا ولا يبصر ليلا، وقيل بالعكس، وقيل الأعشى، وقيل الأعمش، وقيل هو الذي يولد أعمى وهو أشبه لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو اپنی قوم کو خطاب فرمایا تھا تو اس میں پہلا معجزہ یہ ذکر فرمایا جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا کہ وہ مٹی کا ایک پرندے کی شکل میں بنا کے پھونک مارتے وہ صحیح پرندہ ہو جاتا، اور دوسرا معجزہ انہیں یہ ملا تھا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور نابینا کو بینا کر دینا. اب اکمہ کے معنی میں بعض علماء کرام نے باعتبار لغت کے اقوال ذکر کیے. بعض فرماتے ہیں کہ اکمہ اس کو کہتے ہیں کہ جو دن کو تو دیکھتا ہو لیکن رات کو نہ دیکھتا، اور بعض علماء اس کے بالکل برعکس کہتے ہیں کہ یعنی رات کو دیکھتا ہو اور دن کو نہ دیکھتا ہو. اصل میں یہ مختلف امراض ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے ایسے اب بھی لوگ موجود ہیں ان کو دن میں اچھی روشنی ہوتی ہے لیکن رات کے اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح حیوانات میں بھی بعض جانور بعض حیوانات ایسے ہیں جو رات کی روشنی میں اندھیرے میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن دن کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتے. تو اسی طرح بہرحال اچھا بعد نے فرمایا وہ جنہیں شام کو نظر نہ آئے. بعد نے فرمایا کہ اس سے مراد اکما سے وہ ہے جسے بھینگا ہم کہتے ہیں. بھینگا تھوڑا سا ایک آنکھ سے نظر آتا ہے ایک سے نظر نہیں آتا. لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول بھی نقل فرمایا گیا ہے کہ اکما سے مراد وہ ہے الذی یولد اعمی، یعنی جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا اور نابینا پیدا ہوا. اور یہ زیادہ ابلغ ہے، یعنی یہ زیادہ بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ جو بچے ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہو ان کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا. وہ تو مادرزاد اندھے ہیں بیچارے، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی اندھے پیدا ہوئے. ایسے اندھے کو ہاتھ لگانے سے اللہ تبارک و تعالی آنکھیں عطا فرما دے تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا جو آپ کی صداقت پہ زیادہ یعنی دلالت کرنے والا. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے سارے اقوال نقل فرمائے کہ اکمہ کا کیا معنی ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں والابرص، ابرص جو ہے یہ برس جو ہے اللہ معاف کرے یہ ایک مرض ہے جس میں انسان کے بدن پر سفید سفید داغ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کا چہرے پہ، بعض لوگوں کے سارے بدن پہ، بعض کے پاؤں پہ، بعض کے ہاتھ پہ. اور یہ برس اور جذام دو بیماریاں ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کو بالکل یعنی لا علاج سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ان کا علاج. ویسے ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا دوا بھی نہ اتارا، لیکن اس دوا تک ہمارا علم نہ پہنچے تو یہ علیحدہ بات ہے. تو لا علاج کا معنی یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹروں کے پاس، اطباء کے پاس، حکماء کے پاس ان بیماریوں کا کوئی علاج شافی نہیں ملا. ایک ابرس برس کی بیماری اور ایک ہے جذام. جذام کہتے ہیں اللہ معاف کرے کوڑھ کی بیماری. اس میں بدن گلنا شروع ہو جاتا ہے اور بس پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے. حتیٰ کہ بعض روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بیماریوں سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام وعن سیء الاسقام، کہ یا اللہ ہمیں
برس اور جذام کی بیماری سے پناہ میں رکھیو اور تمام بری بیماریوں سے ہمیں بچائیے۔ تو حضرت کا اللہ نے یہ بھی معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اگر برس والے کو بھی ہاتھ پھیر دیتے تو برس جو تھی وہ ختم ہو جاتی۔ فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ قَالَ كَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ بَعَثَ اللَّهُ كُلَّ نَبِيٍّ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ بِمَا يُنَاسِبُ أَهْلَ زَمَانِهِ فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے علماء کرام نے یہ تحقیق بیان فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو اپنے انبیاء میں سے جب بھیجا اس زمانے کے مطابق ان کو معجزات عطا فرمائے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا اور لوگ جادوگروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ فَبَعَثَهُ اللَّهُ بِمُعْجِزَةٍ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا اور ہر جادوگر کو حیران کر دیا۔ اور جب وہ جادوگر اس بات پر یقینی پہنچ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے تو وہ بھی اللہ کے صالح بندے بن گئے اور ایمان لے آئے۔ تو مقصد مفسر رحمت اللہ علیہ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس زمانے میں اپنا نبی بھیجتے ہیں تو اس زمانے میں جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے اسی کے مطابق معجزے دیتے ہیں تاکہ ایک تو وہ غلبہ ٹوٹ جائے، ایک تو باطل کا زور ٹوٹ جائے اور دوسرا لوگ سمجھ سکیں کہ معجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے۔ جہاں تک سحر کا تعلق ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سحر ایک علم ہے، جادو کا ایک علم ہے اور اس علم کا پڑھنا بھی حرام ہے اور اس پر اعتقاد رکھنا جو ہے وہ کفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جادو کرنے سے بھی اور جادو کے علم کو پڑھنے سے بھی اور پھر جادو پر عقیدہ رکھنے سے بھی۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ دنیا میں جادو ہے، جیسے شیطان کا وجود ہے۔ اب یہ معنی تو نہیں کہ ہم شیطان کا انکار کرتے کہ شیطان نہیں ہے، شیطان ہے، شر ہے۔ اسی طرح وہ علم جو ہے جادو کا علم سفلی جو ہے وہ ہے دنیا میں۔ اب بھی ایسے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، شیاطین الجن والانس، انسان اور جنوں کے شیطان جو اس علم پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں کے گھرانوں کو برباد کرتے ہیں۔ تو اس علم کا سیکھنا بھی حرام ہے، سکھلانا بھی حرام ہے اور اس علم پر عقیدہ رکھنا جو ہے وہ تو کفر کی حد تک۔ البتہ بعض علماء نے اتنی اجازت دی ہے کہ کوئی آدمی ایک ایسا علم سیکھتا ہے کہ سحر کا، جادو کا توڑ کر سکے، یعنی اس لیے نہیں کہ وہ جادو کر سکے بلکہ جن لوگوں پر جادو ہے ان کا علاج کر سکے، وہ اس نیت کے ساتھ اگر وہ کچھ سیکھتا ہے تو علماء نے فرمایا کہ یہ جائز۔ بہرحال اس کا دفع کرنا جو ہے وہ بھی اسی قسم کا نہ ہو بلکہ اس کا دفع کرنا جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی ہے، اسی طرح خواتین سورۃ البقرہ ہیں، اسی طرح معوذتین ہیں، اسی طرح سورۃ فاتحہ ہے۔ یہ بہت ہی بیماریوں کا علاج ہے اور انسان اگر صبح و شام ان چیزوں پر اپنا عمل رکھے کہ ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھ لی، آیت الکرسی پڑھ لی، معوذتین پڑھ لیے اور وہ دعائیں جو حضور پاک نے سکھلائی ہیں وہ پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالی شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ویسے اگر تقدیر میں لکھا ہے تو پھر تو ہو جاتا ہے، آخر انبیاء علیہ السلام پر بھی جادو ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر لبید ابن العاصم یہودی نے جادو کیا اور یہ علم جو ہے یہود میں زیادہ ہے۔ یہ سحر کا علم جو ہے یہ یہودی جو ہیں یہ مکار بھی ہیں اور سحار بھی ہیں، کیونکہ اسی طرح ابتدائی زمانے میں بھی یہ علم جو ہے ان میں زیادہ تھا یہودیوں میں، اور پھر ان سے نقل ہوتے ہوتے
یہ علم جو ہے پھر یہود سے روافض میں، یعنی جنہیں آپ شیعہ کہتے ہیں، ان میں بھی یہ علم زیادہ منتقل ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مؤسس اعلیٰ جو ہیں، یعنی جہاں سے شیعت کی بنیاد پڑی ہے، عبداللہ ابن سبا جو تھا وہ یہودی تھا، حسن ابن صباح جو ہے وہ یہودی تھا۔ اسی طرح پھر ان سے یہ چیزیں آئیں، اور ہندوؤں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فتنے سے بہرحال محفوظ رکھے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ جادوگر جو تھے ان کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو یہ زمانہ تھا طب کا، حکمت کا، بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے حکماء موجود تھے، تو اللہ نے معجزے بھی ایسے عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں اما عیسیٰ علیہ السلام فبعث من اطباء واصحاب علم الطبیعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا ان کے زمانے میں علم الطبیعہ کے اور اطباء جو تھے وہ بڑا زمانے کا زور تھا۔ فجاءهم من الآيات ما لا سبيل لأحد إليه أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی نشانیاں دی، ایسے معجزات دیے کہ کسی کی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ کر سکے جب تک اللہ کی تائید نہ ہو۔ فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمه والأبرص، کہاں ایک طبیب کی یہ طاقت ہے کہ وہ کسی پتھر کو زندہ کر لے، یا کسی مادرزاد اندھے کو بینا کر دے، یا کسی برس والے کا علاج کر دے۔ وباسمن وفی قبری رہین الی یوم وباسمن وفی قبری رہین الی یوم التناد، اور کوئی آدمی ایسا جو سینکڑوں سال پہلے مر گیا قبر سے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے قبر میں زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے، تو کون ایسا طبیب دنیا میں ہو سکتا ہے جو مردے کو زندہ کر لے؟ تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ معجزہ ہے، یہ نہ نعوذ باللہ کوئی علم طب ہے، اور نہ یہ کوئی حکمت ہے، نہ کوئی علم الطبیعہ ہے، بلکہ یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مؤید ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا فرمائے۔ باقی یاد رکھیں کہ ایک ہے نظام، اللہ نے جو نظام عالم بنایا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندہ کرتے ہیں، زندہ کرنے کے بعد جب ہماری میعاد پوری ہو گئی پھر ہمیں موت کے بعد پھر قیامت میں اللہ پاک ہمیں اٹھائیں گے۔ یہ تو اللہ کا ایک نظام، اس لیے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ نے فرمایا تم کیسے میری قدرت کا انکار کرتے ہو، وہ پروردگار عالم جس نے تمہیں مردے سے زندہ کیا، یعنی تم ایک نطفہ تھے، نطفہ کیا ہے؟ پانی کا قطرہ، اس سے اللہ نے تمہیں زندہ کیا، انسان بنایا، پھر تمہیں موت دی، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے اور اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ تو نظام عالم۔ بعض استثنائیات ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کو بطور معجزہ یا اپنے اولیاء کو بطور کرامت کبھی کبھی ایسی چیز عطا فرماتے ہیں کہ مردے کو حکم ملا کھڑا ہو گیا، تو یہ معجزہ ہوتا ہے، ورنہ ہر نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہیں وہ کسی مردے کو زندہ کر لیں۔ اگر یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے اختیار میں ہوتی تو اسی سے اندازہ لگائیں کیا پھر وہ اپنی والدہ محترمہ کو زندہ نہ کر لیتے؟ کوئی چاہتا ہے کہ میری ماں اور ماں بی مریم جیسی صدیقہ علیہ السلام انہیں دوبارہ زندہ کر دیتے، لیکن نہیں۔ معجزے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا کمال اظہار قدرت ہے، اور نبی کے ہاتھ میں ظاہر فرما دے تو معجزہ کہلائے گا، اور ولی کے ہاتھ میں ظاہر فرما دے تو وہ کرامت کہلائے گا۔ اسی لیے مثلا بعض اولیاء اللہ سے کچھ ایسی کرامات کا اظہار ہوا۔ اب دیکھیں نا کہ اصحاب کہف جو ہیں 309 سال تک سوتے رہے، تو کوئی سو سکتا ہے؟ 3 صدیاں گزر جائیں سوتے ہوئے اور اٹھے تو کوئی تبدیلی بھی نہ آئے، تو یہ کرامت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ نیند مسلط کر دی، اور پھر ان کی زندگی میں کوئی تبدل بھی نہیں آیا، یعنی کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کا لباس بھی نہیں بدلا، شکل بھی نہیں بدلی، ورنہ تو جب آدمی اٹھے 300 سال کے بعد تو آپ یعنی 1 مہینہ غسل نہ کریں
ایک مہینہ حجامت نہ بنائیں تو آپ کا کیا حال ہو جائے گا، اور 300 سال جن پہ گزر جائیں تو معلوم یہ ہوا نا کہ کوئی تبدل نہیں، کوئی تغیر نہیں۔ جب اٹھ کے بیٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ بھئی ہم کتنا سوئے ہیں، کالو لبسنا یوما وبعض بھئی سارا دن سوتے رہے یا دن کا کچھ حصہ سوتے رہے، بس اگر تغیر ہوتا ہو کہتے بھی یہ دیکھو ناخن بڑھ گئے، ہاتھ بڑھ گئے، بال بڑھ گئے، کپڑے پھٹ گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اظہار اور کمال قدرت، اسی کو دیکھ کے لوگ جو ہے نا جی وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ جب کسی بزرگ کی کرامت پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بزرگوں کو بھی زندہ کرنے کا اختیار، جب وہ کسی اللہ کے نبی کا معجزہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی انبیاء کو بھی زندہ کرنے کا اختیار، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ یحیی و یمیت اللہ کی صفت ہے، محیی و ممیت اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ارادے سے اگر کبھی چاہیں تو کسی نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر فرما دیں، اور اگر اللہ نہ چاہیں تو سوال پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی نہ ہو۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی بی بی خدیجہ کو یاد فرماتے رہے، بی بی خدیجہ کے احسانات کا ذکر فرماتے رہے، لیکن بی بی خدیجہ کو دوبارہ زندہ نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے قریبی، حتیٰ کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا حضور کو پیارے تھے، سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جنگ احد میں شہید ہوئے تو حضور کو اتنا صدمہ ہوا کہ ایسا صدمہ کبھی نہیں ہوا، لیکن حضور نے پھر ان کو زندہ نہیں کیا۔ یہ چونکہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ ہاں اللہ اگر معجزہ عطا فرما دے اللہ کی شان ہے۔ حضور کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، جمادات زندہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو پتھروں نے سلام پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو اونٹ نے رو کے شکایت کی اپنے مالک کی کہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے غذا خوراک پوری نہیں دیتا۔ یہ معجزات انبیاء ہیں، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، بعض لوگ معجزات پہ نظر ڈال کے وہ اور اللہ کے اولیاء کی کرامات پہ نظر ڈال کے عقیدے کو خراب کر بیٹھے۔ معجزہ ہے، کرامت ہے، اللہ کی قدرت جو ہے وہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم بُعِثَ فِي زَمَانِ الْفَصْحَىٰ وَالْبَلَغَاءِ وَتَجَارِيدِ الشُّعَرَاءِ فَأَتَاهُم بِكِتَابٍ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ أَوْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ أَوْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ لَمْ يَسْتَطِيعُوا أَبَدًا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَمَا ذَاكَ إِلَّا أَنَّ كَلَامَ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُشْبِهُ كَلَامُ الْخَلْقِ أَبَدًا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح پھر دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو وہ فصحاء کا زمانہ تھا، بلغاء کا زمانہ تھا، ادباء کا زمانہ تھا، بڑے بڑے شعراء کے کلام آتے تھے، یعنی اس دور میں اتنی فصاحت و بلاغت کا زور تھا کہ لوگ شعراء جو ہیں حج کے موسم پہ اپنے کلام جو تھے وہ لکھ کے اللہ کے کعبے پہ لٹکا دیتے تھے اور ایک دوسرے کو چیلنج کرتے تھے کہ میرے اس شعر کا مقابلہ کرو، میرے اس قصیدے کا مقابلہ کرو، میرے اس کلام کا کوئی توڑ ہے تو لے آؤ۔ بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے بلیغ، یعنی عرب میں ایسے ایسے فصحاء گزرے ہیں، ایسے ایسے بلیغ لوگ گزرے ہیں، ایسے ایسے ادیب لوگ گزرے ہیں کہ ایک لفظ جو جملہ جو ادا کیا نا پھر ساری زندگی اس جملے کو دوبارہ نہیں دہرایا۔ ایسے لوگ کہ ایک لفظ استعمال کیا بس اس کے بعد پھر دوسرا استعمال، پھر تیسرا استعمال، پھر چوتھا استعمال۔ لیکن اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو ایسا معجزہ دیا کتاب اللہ، ایسا معجزہ دیا کلام اللہ کہ تمام فصحاء جو تھے دنگ رہ گئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی آپ ان کو چیلنج کریں، انہیں کہیں کہ قرآن کے مقابلے پہ قرآن لے آؤ، اگر تم پورا قرآن نہیں بنا سکتے چلو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اگر 10 صورتیں نہیں بنا سکتے ہو 1 صورت بنا کے لے آؤ۔
اگر ایک صورت نہیں بنا سکتے ہو تو چلو کوئی ایک جملہ تو بنا کرے، لیکن ساری دنیا نے زور لگا لیا علم تفعلوا ولن تفعلوا، وہ ہرگز نہ کر سکے اور نہ قیامت تک کر سکے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ علوم حدیثہ جو ہیں، علوم جدیدہ جو ہیں، اور موجودہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے، اور موجودہ کمپیوٹر کا نیٹ ورک جو ہے، یہ اتنی دنیا میں ترقی کر گیا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ آپ بیٹھے بیٹھے یعنی ایک کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے آپ دنیا کا ہر علم حاصل کر سکتے، یعنی کمپیوٹر پہ ایسی بلا ہے، یعنی جو دنیا میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تجارتی طور پہ تو آپ کو لاکھوں کمپنیوں کا ایڈریس دے دیتے، آپ نے کوئی معلومات لینی ہے بس ہاتھ لگانے کی دیر ہے، معلومات کی لائنیں آپ کے سامنے کھڑی، یعنی اتنا ترقی کر چکے ہیں۔ روبوٹ بنا لیے کہ انسان کے بجائے مشینی انسان بنا دیے کہ بھئی وہاں لیبر نہ لگانی پڑے، بلکہ وہ کھڑا ہے وہی کام کر رہا ہے، جو کام بندے نے کرنا تھا وہ اس کے ذمہ لگا دی، وہ چل رہا۔ ایک بعض کام ایسے ہوتے ہیں نا جی کہ مثلا ایک مشین کا بٹن دبانا ہے بند کرنا ہے، اس کے ذمہ ڈپٹی لگ گئی، گھنٹے میں دبانا ہے گھنٹے میں بند کرنا ہے، وہ دبا رہا ہے بند کر رہا ہے۔ اتنی اچھا خلا میں اب تو اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے خلا میں جا کے آپ کے پیپسی کولا اور کوکا کولا کی بوتلیں جو ہیں وہاں لگا دی، خلا میں کھڑی ہیں، یعنی اشتہار ہے، اعلان ہے ہمارا کمپنی کی طرف سے، خلا میں نصب کر دی ہیں، وہاں لٹکی ہوئی ہیں بوتلیں، کھڑی ہوئی ہیں، نہ نیچے گرتی ہیں نہ اوپر جاتی ہیں۔ اتنی ترقی کے بعد آج بھی دنیا یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہم قرآن کا مقابلہ کر سکتے، یعنی آپ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے جدید علوم کے بعد، اتنے ترقیوں کے بعد آج تک کوئی انسان نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا جو اللہ کے کلام کا مقابلہ کر سکے۔ کیوں؟ مخلوق جو ہے وہ خالق کے کلام کا مقابلہ کیسے؟ ورنہ آپ کا کیا خیال ہے کہ دشمن نے کوئی کم زور لگایا ہوگا؟ دشمن نے کم سوچا ہوگا کہ بھئی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا توڑ نہیں پیدا ہو رہا تو ہم بھی تو کچھ کریں۔ آج تک اتنی کتاب کے مقابلے پہ ایسی کتاب نہیں پیدا کر سکے جو لوگوں کو یاد ہو جائے۔ کوئی یاد کرے گا امتحان کے لیے 10 20 50 ورق، امتحان کے بعد ختم۔ اسی طرح 10 دفعہ کوئی کتاب پڑھ لو تم خود اٹھا کے پھینک دو گے، تنگ آ جاؤ، کہو گے بھئی کتنا دفعہ پڑھیں آخر۔ لیکن اللہ کا قرآن زندگی بھر پڑھتے رہو، ساری زندگی پڑھتے رہو، جوں جوں پڑھو گے جوں جوں سمجھ آئے گا، جوں اور زیادہ دل لگے۔ تو قرآن اللہ نے ایسا معجزہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج تک دنیا اس کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکی ہے، بلکہ البتہ یہ ضرور ہو رہا ہے کہ جتنا قرآن نے دعاوی پیش کیے تھے حضور کی زبان مبارک پہ بھیجا قرآن پاک کو، وہ جدید علم نے بحث کرنے کے بعد آج مجبور ہو کے اسی نقطے پہ آ رہا ہے کہ جو قرآن نے کہا تھا وہ ٹھیک۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا جی کہ ہم نے آپ کو فی ظلمات ثلاث، کہ ہم نے آپ کو 3 اندھیریوں، تو اب بعض مفسرین کہتے تھے کہ بھی ایک رات کا اندھیرا ہے، ایک بطن کا اندھیرا ہے، رحم کا اندھیرا ہے۔ اب جدید تحقیق اس بات پہ پہنچی ہے کہ اللہ نے بچے کو جو پیدا کیا ہے، ایک تو اس کے اوپر پیٹ کی تہ در تہ پردہ ہے، اس کا ایک اندھیرا یہ ہے، اور دوسرا اندھیرا جو ہے وہ رحم مادر ہے، جیسے رحم کے اندر وہ بچہ، اور تیسرا اس کے اوپر اللہ نے ایک جھلی ہے، اس کے اوپر ایک پردہ ہے۔ تو جو اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا ظلمات ثلاث، آج جدید میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کر گئی کہ جو قرآن نے 1400 سال پہلے بات کہی تھی وہی بات ٹھیک ہے، وہی 3 اندھیرے۔ اچھا اسی طرح دیکھ لیں، آپ دن کو سوتے ہیں نا کبھی گھر میں، ویسے تو سونا دن میں اگر موقع ملے تو کھانے کے بعد تھوڑا قیلولہ کرنا سنت ہے، تو اگر دن یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی رات کو ڈیوٹی ہے وہ بیچارے دن میں سوئیں گے،
تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ دروازہ بند کرو، آگے پردے کھینچو، کہیں سے روشنی نہ بھی اندھیرا ہو، کیونکہ اندھیرا جب تک نہ ہو تو آدمی کو سکون کی نیند نہیں آتی، یہ قاعدہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے رات بنائی ہمارے آرام کے لیے، جعلنا اللیل لباسا اور وجعلنا النہار معاشا۔ تو اللہ نے بچے کو چونکہ 9 مہینے رحم مادر میں رکھنا ہے تو 3 اندھیرے کر دیے تاکہ وہاں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہاں بڑے سکون سے آرام سے۔ اور عجیب اللہ نے ایک نظام عالم ہے کہ بڑے بڑے اس علوم کے ماہر جو تھے نا جی، انہوں نے جب ان ابحاث علمیہ قرآنیہ کا مطالعہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، وہ نطفہ کیسے استقرار پکڑتا ہے، پھر اس کی کیسے نشو و نما ہوتی ہے، پھر اس میں کب نفخ روح ہوتا ہے، پھر اس میں کب حرکت پیدا ہوتی ہے، تو جو قرآن نے نقشہ کھینچا تھا اور حضور پاک نے 1400 سال پہلے جب کوئی طبیہ کالج نہیں تھا، کوئی میڈیکل یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی پروفیسر نہیں تھے پڑھانے والے، کوئی یہ علوم نہیں تھے، این ایک لفظ ادھر ادھر نہیں جا سکتے، جو قرآن نے بتلایا وہی حق۔ تو ایسا معجزہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام ہوں میرے مدنی کی ذات مبارک پر، ایسا معجزہ عطا فرمایا جو اس وقت بھی معجزہ تھا اور آج بھی معجزہ۔ چلو آپ ہمت کر کے کوئی دنیا میں ایسا آدمی لے آئیں 7 سال کی عمر میں 200 صفحے کی کتاب سنا دے، نہیں سنا سکتے، یعنی جتنی مرضی آئے زور لگا دیں۔ لیکن قرآن پاک دیکھو رمضان شریف میں بچے پڑھے ہوتے 7 سال 6 سال 8 سال 9 سال کے بچہ کھڑا ہے ماشاءاللہ قرآن سنا رہا ہے، قرآن مجید سنا رہے، اول سے آخر تک قرآن سن۔ یہ قرآن جو ہے معجزہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے فرماتے ہیں مفسر کہ اللہ نے ایسا کلام دیا ہے کہ فَلَوْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر انسان اور جن سارے مل جائیں لیکن اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ یا 10 سور کے مقابلے پہ یا ایک سورت کا مقابلہ کریں نہیں کر سکتے، کیونکہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، وہ انسان و جن ایک دوسرے کے مددگار بھی بنے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام جو ہے اس کے مشابہ کبھی مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے مقصد یہ تھا مفسر کا کہ جب زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا تو اس وقت کے مطابق آپ کو معجزے ملے، جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا اس زمانے کے مطابق آپ کو معجزات ملے، اور جب ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کا زمانہ آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کے مطابق معجزات دی۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ ایک دفعہ کافر اکٹھے ہوئے اسی مکہ مکرمہ میں، بڑے بڑے سردار اکٹھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ فیصلہ تو کریں کہ بھئی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاعر ہیں، ساحر ہیں، کاہن ہیں، کوئی فیصلہ کریں۔ تو ولید ابن المغیرہ، ولید جو حضرت خالد کے باپ تھے، اس نے کہا کہ بھئی بات سنو، تم جانتے ہو کہ میں سب سے زیادہ الحمدللہ علم رکھتا ہوں شعراء کے کلام کو سمجھنے والا اور جادو کو سمجھنے والا، میں جاتا ہوں حضور کی خدمت میں اور واپس آ کے میں بتلاتا ہوں کہ کیا بات۔ حضور کی خدمت میں آ گئے، خیر لمبی بات کی، حضور باغ نے جب قرآن کی آیتیں پڑھی تو انہوں نے کہا بس حضور بس اس سے آگے میں برداشت ہی نہیں کر سکتا، واپس آ گئے۔ کافر ہے، مشرک ہے، دشمن ہے، جب انہوں نے پوچھا کہ کیا، انہوں نے کہا خدا کی قسم جادو کی، خدا کی قسم ہے، نہ کوئی شعر ہے نہ شعر ہے، وہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتے ہیں، وہ تو ایسا کلام ہے کہ جس کے اوپر رحمت ہی رحمت، ایسا کلام میں نے نہیں سنا ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ سچ۔ اسی طرح ایک زماد تھا، بہت بڑا شاعر اور بہت بڑا علم سحر کا ماہر، وہ بہت بڑا جادو کا علاج بھی کرتا تھا اور جنوں کا معالج بھی تھا۔ وہ جب آیا تو حضور کی خدمت میں حاضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیسے آئے ہو؟
اس نے کہا حضور مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ پر بھی کوئی اثر ہے جن کا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی علاج کروں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک۔ اس نے کہا حضور پہلے آپ مجھے سنائیں کلام اپنا کہ آپ کہتے کیا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف خطبہ شروع کیا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ بس یہاں تک حضور اعد علیک کلماتک یا رسول اللہ۔ حضور آپ پھر دوہرائیں۔ حضور نے پھر دوہرایا۔ اس نے کہا حضور مہربانی کریں ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ حضور پاک نے تیسری دفعہ پڑھا۔ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ نے کہا حضور بس میں مسلمان ہوں۔ یہ جادو نہیں کچھ بھی ہے، تو اللہ کا کلام ہے۔ تو ایسا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا کہ اس وقت بھی اور آج بھی کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں قولہ تبارک و تعالی وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ای اخبرکم بما اکل احدکم الآن وما هو مدخر له فی بیتہ لغد۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ معجزہ بھی دیا ہے کہ جو کچھ تم کھا کے آئے ہو کہ بھئی آج تم نے کیا کھایا میں بتا سکتا ہوں، اور جو تم نے گھر میں رکھا ہے کہ کل کے لیے کہ کل کھائیں گے وہ بھی میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں۔ تو یاد رکھیں یہ بھی معجزہ ہے۔ اللہ چاہے تو اپنے انبیاء پر علیہم الصلاۃ والسلام یا اپنے اولیاء پر رحمت اللہ علیہم اجمعین غیب کی کچھ باتیں ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تو یہ معجزات ہیں، یہ اخبار عن الغیب ہے، یہ اظہار عن الغیب ہے، یہ انباء عن الغیب ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہوتا کہ لوگ انہی کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہاں انبیاء بھی عالم الغیب ہیں، بزرگ بھی عالم الغیب ہیں، اولیاء اللہ بھی عالم الغیب ہیں، اور اسی وجہ سے پھر وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ورنہ بات کو سمجھا کریں کہ علم غیب کا مالک اللہ ہے، علم کامل کا مالک اللہ ہے، علم محیط کا مالک اللہ ہے، علم ابدی ازلی دائمی کامل تام کا مالک اللہ ہے، ما کان و ما یکون کا مالک اللہ ہے۔ اللہ اگر چاہیں تو بعض باتیں اپنے انبیاء کو ظاہر فرما دے بتلا دے، اور نہ چاہیں تو نہ بتلائے۔ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ بات بتلا دی، یہ خبر دے دی، لیکن ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اللہ میری حفاظت کیسے فرمائیں گے۔ اپنی جان کے بارے میں بھی علم نہیں دیا۔ اسی لیے ہمیشہ سمجھ اچھا اللہ چاہتے ہیں تو کبھی اپنے اولیاء پر بھی بات کھول دیتے ہیں، کبھی اپنے عباد صالحین کو بھی بات بتا دیتے ہیں، خبر عطا فرما دیتے ہیں، لیکن چند اخبار سے وہ آدمی عالم الغیب نہیں بن جاتا۔ عالم الغیب ہونا جو ہے وہ صفت خداوندی ہے، اللہ کی صفت میں کسی کو شریک نہ کیا گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں میں تمہیں یہ خبر دے سکتا ہوں ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، ان فی ذلک ای فی ذلک کلہ لآیۃ لکم علی صدقی فیما جئتکم بہ ان کنتم مؤمنین۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ معجزے جو عطا فرمائے ہیں ان میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ نشانی کیا ہے کہ میرے صداقت پہ دلیل کہ میں سچا ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، تاکہ تم لوگ جو ہے ایمان لے آؤ۔ اللہ نے مجھے یہ نشانیاں یہ معجزات اسی لیے عطا فرمائے۔ اور ان کے ساتھ فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ أَيْ مُقَرِّرًا لَّهَا وَمُثْبِتًا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة وهو الصحيح من القولين، ومن العلماء من قال لم ينسخ منها شيئا
وَإِنَّمَا أُحِلَّ لَهُمْ بَعْدَ مَا كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِيهِ خَطْأً وَانْكَشَفَ لَهُمْ عَنِ الْغِطَاءِ فِي ذَلِكَ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھ اللہ کے حکم سے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے مجھ سے پہلے اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب اتاری ہے تورات، اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت ہے، اور میں اسی کو ثابت رکھنے والا ہوں، اسی پہ عمل کروں گا۔ اس لیے اب علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کچھ احکام تورات کے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے نسخ فرما دی، یعنی ان کو ختم فرما دی، جیسے کہ بعض چیزیں ان پہ حرام تھیں لیکن شریعت عیسیٰ علیہ السلام میں حلال ہو گئی، تو لہذا پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی منسوخ نہیں ہوا، صرف عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے درمیان میں جو جہالت کی وجہ سے انہوں نے اختلاف بنا رکھے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس اختلاف کو ختم کیا، ورنہ کوئی چیز جو ہے آپ نے منسوخ نہیں فرمائی۔ بہرحال اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ نے جتنی شریعتیں نازل فرمائی ہیں یا جتنے انبیاء پہ اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ سب برحق۔ اگر کوئی حکم دوبارہ نہ آئے تو پہلی شریعت کا حکم نافذ ہوتا ہے، اس کے بعد اگر حکم آ جائے تو وہ حکم ختم ہو جائے گا، ورنہ اسی شریعت پہ عمل ہوتا رہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب۔ تو جب اللہ پاک فرما دیں کہ بھی وہ حکم ختم، اب دوسرے حکم پہ عمل کرو۔ مثال کے طور پر آقا انعامدار خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء اسلام میں نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف، تو حالانکہ ہمارے قرآن پاک میں تو کہیں حکم نہیں ہے کہ بیت المقدس نماز پڑھو، اور کسی حدیث مبارک میں بھی یہ نہیں ملتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص حکم بھیجا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بیت المقدس کی طرف آپ نماز پڑھیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بھی پہلے انبیاء چونکہ نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے، ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو حضور کا قبلہ بھی وہی تھا۔ جب حکم ملا کہ اب ادھر سے رخ پھیریں تو پھر یہ قبلہ قرار پایا۔ تو لہذا جب پہلی شریعت کا کوئی حکم ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ملنے سے پہلے قریش بھی نکاح کرتے تھے، باقاعدہ خطبہ پڑھتے تھے، باقاعدہ گواہ ہوتے تھے، ایجاب قبول ہوتا تھا، کلمار ہوتی تھی۔ اب اسلام نے بھی اسی کو باقی رکھا، دوبارہ تو نکاح نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک جو ہوا ہے بی بی خدیجہ سے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال، اور مورخین لکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح جو ہے آپ کے چچا نے پڑھا، ابی طالب نے۔ تو اس وقت کا جو نکاح ہے، جب نبوت ملی تو اب حضور نے دوبارہ تو نکاح نہیں فرمایا نا، اسی نکاح کو باقی رکھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے رشتے جو تھے وہ اپنے چچا کے لڑکوں سے کیے، حالانکہ وہ اس زمانے میں کافر تھے۔ تو جب وہ مسلمان ہو کے آیا حضور کا داماد، تو حضور نے وہی نکاح باقی رکھا۔ اس لیے ہمیشہ اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حکم سابقہ شریعت کا چلا آ رہا ہے اور اللہ نے اس کو ختم نہیں فرمایا تو وہ بھی اللہ کی شریعت ہوتی۔ اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئیں، پھر اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں ملی، پھر حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل کے زمانے سے ملی۔ اب یہ مناسک حج تھے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھائے گئے، ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور مکے والے بھی اسی پہ عمل کرتے رہے، حجر اسود سے طواف شروع کرتے تھے، حجر اسود پہ ختم کرتے تھے، اسی طرح وہ احرام بھی باندھتے تھے، اسی طرح وہ مینا بھی جاتے تھے، اسی طرح وہ عرفات اور مزدلفہ بھی جاتے تھے۔ تو جو چیزیں بہرحال شریعت السماوی کی باقی ہوں اور ان کو نہ بدلا جائے تو وہ شریعت اسی طرح قائم رہتی ہے۔ ہاں، جن کے بارے میں حکم آ جائے
مثلا پہلے زمانے میں حکم تھا کہ کوئی نماز بغیر مسجد کے ادا نہیں ہوتی، یعنی ہر آدمی نماز جو ہے وہ مقرر جگہ پہ جا کے پڑھے، لیکن حضور کی امت کے لیے رعایت مل گئی، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ کی امت پوری زمین مسجد ہے، بس جہاں نماز پڑھ لیں گے میں قبول کروں۔ تو کوئی مسجد کی پابندی نہ رہی کہ ہم سفر میں جا رہے ہیں جہاں مرضی آئی کھڑے ہو گئے نماز پڑھ لی۔ ہاں اگر مسجد ہے تو سبحان اللہ افضل ہے، ثواب زیادہ ہے، لیکن اس امت کی نماز بغیر مسجد کے ادا ہی نہیں ہوتی۔ لیکن ہم پر کتنی رعایت ہو گئی۔ احلت لی الغنائم، پہلے زمانے میں اگر جنگ ہوتی تھی تو جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیتے تھے، ایک اللہ کی طرف سے آگ اترتی تھی وہ اس کو جلا دے۔ حضور کی امت کے زمانے میں اللہ نے مہربانی کی، اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ آپ کی امت کے لیے غنیمت کا مال حلال ہے، مجاہدین میں تقسیم کریں، آپ آگ کے لیے نہ رکھیں کہ آگ جلائے، بلکہ آپ کی امت اس کو استعمال کر سکتی ہے۔ تو یہ رعایت جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارک کو مل گئی۔ اسی طرح اللہ نے مما ملکت ایمانکم، یعنی وہ باندیاں جو جنگ میں حاصل ہوں، یہ مسئلہ سمجھا کریں، بعض لوگ جو ہیں نا دشمنان اسلام، اور جی مسلمان کے لیے تو باندی حلال ہے، باندی حلال ہے، باندی حلال ہے۔ باندی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم 1000 ریال ویزے پہ نوکری کے لیے لڑکی منگوا لو حلال ہو جائے، یہ معنی نہیں ہوتا۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ آج تم کسی غریب کی لڑکی جو ہے نعوذ باللہ 500,000 روپے مہینے پہ گھر میں رکھ لو حلال ہو جائے، یہ معنی نہیں۔ معنی یہ ہے مما ملکت ایمانکم کہ جب تم کافروں سے جہاد کرو اور وہ جہاد بھی خالص اللہ کے لیے جہاد ہو، امیر المومنین اس کی نگرانی کریں، اسلام کے مطابق وہ جہاد کیا جائے، کافروں کو اللہ شکست دیں، تمہیں فتح ملے، ان کا مال غنیمت ہوگا، ان کی جو لڑکیاں ہیں وہ مجاہدین میں بطور مملوکہ بطور امہ تقسیم کی جائیں گی، صرف وہ حلال ہے۔ جب دنیا میں جہاد ہی ختم ہو گیا، باندیاں ختم ہو گئی۔ اچھا ان کو بھی اسلام نے کیوں حلال کیا؟ اس کی وجہ تھی، آج آپ نے دیکھا ہے نا جی، آپ یورپ میں جائیں، یہ جو اپنے آپ کو بڑا متمدن کہتے ہیں نا، ان کے ہاں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں حرامی اولاد ہے جن کا ماں باپ کا پتہ بھی نہیں، لاکھوں کی تعداد۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی جنسی ادار کی۔ تو اسلام نے ایک فیصلہ کیا کہ بھئی ہم نے کافروں کو شکست دی، اب ان کی نوجوان لڑکیاں ہیں وہ آ گئی، مال غنیمت آ گیا، اچھا اب ان کو کیا کرو، یا تو قتل کر دو۔ تو بھئی ان لڑکیوں نے تو جنگ ہی نہیں لڑی، انہوں نے کوئی آپ کے ساتھ مخالفت ہی نہیں کی، جنگ لڑی تو ان کے مردوں نے لڑی ہے، ان کو جو آپ قتل کر دیں تو کیوں کر دیں؟ اچھا قتل نہ کرو تو کیا کرو، کسی دوسرے ملک کو دے دو، دوسرے ملک کو دو گے تو وہ کیا کرے گا؟ آخر قید میں ان کو ڈال دو، قید میں پڑی رہیں، ساری زندگی قید گزاریں۔ تو اسلام نے حل نکالا کہ بھئی ان کو مجاہدین کے اندر تقسیم کر دو تاکہ مجاہدین کی وہ بیویاں بن جائیں، پھر ان کو وہ آزاد کریں گے تو ثواب ہوگا، پھر کفارے رکھے کہ کفارے میں عتق رقبتن تاکہ آئندہ جو ہے وہ جنسی معاشرے میں برائیاں نہ پھیلیں۔ لیکن ہم لوگوں نے اللہ معاف کرے، بعض لوگوں نے سمجھا نہیں اور دشمنوں نے اس کو اعتراض کا ایک بہانہ بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو سمجھ عطا فرما دے۔ تو بہرحال یہ بھی حضور کی امت کی خصوصیت، اس لیے فرماتے ہیں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اب مفسر فرماتے ہیں کہ چونکہ دو قول تھے، کہ اصل قول یہ بھی ہے کہ لم ينسخ منہا شیئا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کا کوئی حکم منسوخ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان چیزوں کو حلال کر کے بتایا جن میں وہ بدبخت جہالت کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے تھے، اور انہوں نے یعنی وہ حقیقت کا پردہ کھولا کہ بھئی جس کو تم حرام کہہ رہے ہو، کیونکہ یہ کافروں کی عادت تھی نا جی، اپنے منشے سے کہہ دیتے تھے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام۔ حالانکہ حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور کسی کو نہیں ہے کہ کسی حلال کو حرام کر سکیں یا کسی حرام کو حلال کہہ سکیں۔
اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے اس میں بڑی حکمت ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں بھی ہمارے لیے فوائد۔ اب دیکھیں نا جی، اب یورپ کے کافر جو ہے نا، اب خود چیخ رہے ہیں شراب بند کرو، شراب بند کرو، شراب بند کرو۔ اب جناب چیخنے لگ گئے، کیوں؟ پتہ لگ گیا کہ شراب کے نتائج کیا ہیں۔ اب جناب وہ اس بات پہ آ گئے ہیں کہ بھی اسلام نے کہا تھا کہ جوا حرام ہے، وہ کہتے ہیں ہاں اس میں باقی ہے، باقی کوئی نقص۔ اسی طریقے سے اسلام نے کہا تھا کہ بھائی کوئی آدمی اپنی عورت سے غیر فطری فعل نہ کرے۔ اب وہ چیخ رہے۔ اب جناب پہلے تو وہ کہتے تھے نا لڑکے کی لڑکی سے لڑکا مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ اب جب ایڈز کی بیماریاں آئی ہیں نا جی، تو ایسی اللہ نے ان پر عذاب اور لعنت مسلط کی ہے کہ اب چیخ رہے ہیں۔ اب تو شوہر اپنی بیوی سے بھی ڈرتا ہے جب تک اس کا HIV کا ٹیسٹ نہ کروا لے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں اس کو بھی کوئی بلا لگی ہو تو پھر میں کیا کروں، تو پھر میں تو برباد ہو گیا۔ تو جن جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا، جن کو حلال کیا اسی میں حکمت ہے، جن چیزوں کو حرام کیا اسی میں حکمت ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ کی حکمتوں پر ایمان لے آئے، سمجھ میں آ جائیں الحمدللہ، سمجھ میں نہ آئے علماء سے سمجھے، پھر بھی عقل مطمئن نہ ہو تو سمجھے کہ میرے عقل میں کوئی قصور ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک پرائمری پاس آدمی MA کا حساب کیسے حل کر لے؟ مخلوق ہے، اگر خالق کا فرمان ہے اس کا حل کرنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حل نہ فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو انبیاء کے ذریعے ہمیں خود نہ سمجھا دے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو اور اپنا ایمان کبھی ہو کہ اللہ نے بکری حلال کر دی، کتا حرام، تو اس کی حلت میں ضرور فائدہ ہے اور اس کی حرمت میں ضرور کوئی ہمارے لیے فائدہ ہے، ورنہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور پھر دیکھو اللہ کا نظام کہ بکری حلال ہے۔ اچھا، بکری جو ہے اس کے ہاں زیادہ سے زیادہ 2 بچے پیدا ہوں گے یا کبھی 3 ہو جائیں گے، اور کتے کے ہاں 7 بھی اکٹھے پیدا ہوتے ہیں اور ہے بھی حرام۔ یہ حلال ہے، رات دن ذبح ہو رہی ہے، بٹ رہی ہے قربانی میں، کھانے میں، پینے میں، لیکن اس کی نسل ختم نہیں ہوتی۔ کتا تو اس کے مقابلے پہ نہیں ہے نا، حالانکہ وہ اتنا ذبح بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا ایک نظام، اللہ کا ایک نظام ہے، بندے غور نہیں کرتے بھائی، ورنہ اس کو تو پالا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ اب تو ان کے لیے باقاعدہ ہوٹل بنائے گئے ہیں جو صرف کتے ٹھہرتے ہیں، اس میں بندے نہیں ٹھہرتے باقاعدہ۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ بڑے لوگوں کے کتے ہیں، وہ کام پہ جا رہا ہے تو ہوٹل کا کمرہ بک کر کے دے گی۔ اب وہ ہوٹل والے کہتے ہیں ہمارے لیے پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ وہ کتا رہنے کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ مالک کے ساتھ جاتا نہیں واپس، اس کو اتنا آرام پہنچاتے ہیں وہاں بھی۔ گاہک ہے نا ان کا، اپنے گاہک سے پیسے جب اس نے لینے ہیں تو ان کو انہیں سروس تو دینی ہے نا۔ تو اب بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے ہر حکم پر ایمان ہو اور ایقان ہو اور انشراح صدر کے ساتھ کہ مولا تیرا جو حکم ہے آمنا ہو۔ یہ نہیں کہ ہم زبردستی مان لیں گے، نہیں مانیں گے تو کیا کر لیں گے خدا کا، پھر ایمان کا وہ مزہ نہیں ہوتا۔ ایمان کا مزہ یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو بدل و جان تسلیم کرے، کہ اپنے دل سے، دماغ سے، یقین سے، حتیٰ کہ اگر کسی کا بھائی فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، اتنا بڑا صدمہ پہنچے لیکن وہ کہ اللہ تیری اسی میں حکمت۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ اللہ ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے مگر جس پہ تو راضی ہو۔ تو نے بچہ دیا ہے تو تیری حکمت ہے اور لیا ہے تو تیری، ہم نہیں سمجھ۔ کسی غریب کو تو نے 10 بچے دیے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں روٹی نہیں ہے اور لاکھوں پتی ہیں، ایک بچے کو بھی ترستے ہیں، یہ تیری حکمتیں ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ تو نے ان کو کیوں نہیں دیا اور ان کو زیادہ کیوں دے دیے، یہ تیری حکمتیں ہیں اور ہمارا ایمان ہے۔ اور آدمی اس پہ اپنے دل و جان سے راضی ہو۔ اس لیے حضور کی دعا مبارک ہے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی
فیقینا صادقا حتی اعلم بانه لن یصیبنی الا ما كتبت لی والرضا بما قضیت علی، کہ اللہ مجھے ایسا ایمان دے جو میرے دل کے اندر اتر جائے، اور ایسا مجھے سچا یقین دے دے کہ جو مجھے پہنچے میں راضی رہوں کہ سب تیری طرف سے۔ اسی لیے کسی نے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، تو وہ اکثر خوش ہوتے تھے، جب بھی دیکھو خوش بیٹھے ہیں۔ ایک دن کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت ہم نے آپ کو کبھی اداس نہیں دیکھا، آپ ہر وقت خوش ہیں۔ انہوں نے فرمایا کوئی کام ہمارے منشے کے خلاف ہوتا ہی نہیں، کوئی کام جو ہے وہ ہمارے منشے کے خلاف ہوتا ہی نہیں، جب ہر کام ہمارے منشے کے مطابق ہو رہا ہے تو میں کیوں نہ خوش رہوں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب جی آپ کا منشا؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنا منشا ہی ختم کر دیا، جو اللہ کا منشا ہے اسی پہ ہم راضی ہیں، تو ہماری منشا ہے ہی کوئی نہیں، جو میرا رب چاہتا ہے اسی پہ ہم راضی ہیں، اسی کی قدرت کو مشیت کو سمجھ لیا ہے کہ جو مالک تو چاہتا ہے، تو جب اللہ کی رضا پہ راضی ہیں وہ خوشی۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو ایک بہت بڑی مصیبت کی خبر دی گئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت بڑی خوشخبری دی گئی، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ جب لوگ چلے گئے تو کوئی حجت والے مرید تھے، قریبی تھے، انہوں نے کہا حضرت مصیبت آئی الحمدللہ، خوشی آئی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا نہ مجھے مصیبت کا کوئی فکر تھا، نہ خوشی کی کوئی خوشی تھی، میں نے تو اپنے دل کو دیکھا کہ وہ اپنے معاملے میں ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں، وہ دونوں حالتوں میں اپنے رب پہ راضی تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ کہ ہماری حالت نہیں بگڑی، بس ٹھیک ہے، دیا ہے تو اس کا مہربانی، نہ دے اس کی مہربانی، اگر اللہ دے دے اس کی مہربانی، نہ دے اس کی مہربانی۔ ہمارے بزرگ تھے، شیخ بھی تھے، حضرت عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے موحد، بہت بڑے شیخ، بہت بڑے بزرگ اور بے انتہا تکلیفیں۔ وہ سرائکی زبان بولتے تھے، کبھی کبھی سندھی بھی بولتے تھے، تو بے انتہا بیماریاں، تکلیفیں، چلنے کے قابل نہیں، اور پہلے ریڑھی پہ، پھر پالکی پہ، چارپائی پہ، لیکن الحمدللہ اس حالت میں بھی کبھی جماعت نہیں چھوٹی، چارپائی پہ اٹھا کے لے آتے، چھوٹی پالکی پہ اٹھا کے لے آتے، لیکن صف اول میں نماز۔ تو جب ان کو ملتے تھے نا تو وہ اپنی زبان میں ایک شعر پڑھتے تھے، بڑا عجیب شعر تھا کہ لطف سجن ہے دم بدم، کہ اللہ کی مہربانیاں تو ہمیشہ ہوتی ہیں نا، لطف سجن ہے دم بدم، کہرے سجن ہے گاہ گاہ، اونوی سجن ہے واہ واہ، ایوی سجن ہے واہ واہ، کہ ہمیشہ تو اس کی مہربانی ہے، کبھی کبھی جھٹکا بھی دے دیتی ہے، تو مہربانیاں بھی ہیں تو اس پہ بھی اللہ بھی ہم خوش ہیں، دکھ دو تو اس پہ بھی ہم خوش ہیں، جو تیری طرف سے ہے، محبوب کی طرف سے مل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں نا کوئی بندہ کسی عورت پہ عاشق ہو جائے، وہ گالیاں بھی دے تو بڑا خوش ہو گیا تھا، چلو آج محبوب نے گالیاں تو دی ہے نا، وہ جناب اندر سے کوئی ماشاءاللہ گندگی اٹھا کے منہ پہ مار دے، کہہ رہے سبحان اللہ، والے بھی صحیح کچھ نہ کچھ مارے آتے ہیں۔ کیا ہے وہ محبت؟ جب تک یہ محبت اللہ رسول سے نہ بنے، ایمان نہیں بنے۔ وہ مقام بنے کہ وہ گالیاں دے، کہتے جی محبوب جو ہے گالیاں دے، وہ کہے میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا، کہتے جی ٹھیک ہے محبوب ہے جی، اس کی مرضی۔ جب ایک جھوٹی محبت میں اتنی تم چلے جاتے ہو تو اللہ رسول کی محبت اتنی نہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا داڑھی رکھو، کہہ رہے ہیں جی جوانی خراب ہو جائے گی، یہ کوئی ایمان شیمان نہیں۔ ایسے بلا وجہ اسلام پہ داغ نہ بنو، اسلام کے نام پہ کلنک کا ٹیکا نہ بنو، یا تو صحیح کلمہ پڑھو یا چھوڑ دو، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہماری۔ ہم مسلمان نہیں رہیں گے تو کیا خیال ہے آپ کا کوئی کعبہ شریف میں طواف والے کم ہو جائیں گے؟ بننا ہے تو پھر ٹھیک مسلمان، نہیں بننا ہے جب حضور کا فرمان ہے بس، اس کے بعد دوسری بات سوچنے کا کیا مطلب؟ بہت سارے ہم نے ایسے اپنے استاد بزرگ دیکھے ہیں، ایک بال ادھر ہے، ایک بال ادھر ہے، ایک بال ادھر ہے، ایسے بڑھے 4 بال،
انہوں نے کہا نبی کا فرمان ہے داڑھی نہیں منڈانی، 4 ہوں یا 1 ہو یا لاکھ ہوں، ہم کیا کریں؟ کہتا ہے جی میرے تو فیشن میں فرق آتا ہے، رات جاؤں گا تو بیوی کہے گی یہ کیا ہو گیا، تم بھی مولوی بن گئے، پاگل ہو گئے ہو، تمہارا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ انا للہ، اور پھر دعویٰ ہے عاشق بھی ہیں ہم جی، سبحان اللہ، مکہ مدینہ، سبحان یہ اگر عشق ہے نا، انا للہ و انا، بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، دعا یہ کرو اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے کرے، اللہ پاک ہمیں سچا مسلمان۔ آج اگر صحیح مسلمان بن جاؤ تو کفر اپنے محلوں میں بیٹھا بیٹھا برباد ہو جائے۔ کیا تھا حضرت عمر کے پاس؟ میزائل تھے نہ ایمان سے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میزائل تھے، کوئی جدید ٹیکنالوجی تھی، کوئی انہوں نے دور مار بڑے بڑے بر اعظم تک مارنے والے بھی کچھ نہیں، ایمان کی قوت۔ دریا نہیں بہتا کا کوئی پرواہ نہیں، خط لکھو دریا کو، چلو آگے دریا آ گیا، پلیں نہیں ہیں، کشتیاں نہیں ہیں، سب بنے گا گھوڑے ڈال دو۔ صرف دریا میں گھوڑے ڈالنے ہونے کا کیوں؟ دریا اللہ کا نہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر اللہ کے لیے ہماری نیت ٹھیک ہے تو اللہ ہمیں دریا پہ پار کرا دیں گے، نہیں ہے تو ڈوب کے مر جائیں گے، جان جھوٹے میں آگے کیوں جائیں؟ دریاؤں پہ گھوڑے دوڑا دیے، آگ پہ گھوڑے دوڑا دیے، جنگل کے شیر سامنے آئے گا، ٹھہر جاؤ، انا صاحب رسول اللہ، کون ہو تم؟ میں محمد مدنی کا صحابی ہوں، شیر طاقت ہی آگ آ رہی ہے، پہاڑوں کو جلا رہی ہے۔ حضرت عمر کو اطلاع ملی حضور مدینے کی طرف آگ آ رہی ہے، فرمایا کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ۔ اسی وقت گھوڑا دوڑایا، جہاں آگ آ رہی تھی اپنا بیت مارا، کہا رک جاؤ، تمہیں نہیں پتا مدینہ ہے محمد کا؟ بس وہی ختم ہو گیا۔ کیا تھا ان کے پاس؟ ایمان تھا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان نہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ رسول اللہ، اس کے بعد پتہ نہیں رات کیا ہوتی۔ یہ ہمارا کوئی ایمان ہے؟ ہم کافروں سے ڈرتے ہیں، ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، ہماری عصمتیں لٹ رہی ہیں، ہماری عزتیں تاراج ہو رہی ہیں، ہمارے بچوں کو تحقیر کیا جاتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان۔ ایسے مسلمان سے بہتر ہے کہ نہ بنو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ میاں کا کوئی نقصان نہیں، ساری دنیا کافر بن جائے، خدا کی عزت و عظمت میں کوئی فرق نہیں۔ بننا ہے تو پھر پکے بنو، اسلام کو ذلیل نہ کرو، اسلام کے لیے داغ نہ بنو۔ اس لیے فرماتے ہیں وجئتکم بآیۃ من ربکم ای بحجۃ ودلالۃ علی صدقی فیما اقولہ لکم، اللہ کی طرف سے میں نشانی لے کے آیا ہوں تمہاری طرف، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں دعوت کیا دیتا ہوں، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ انا وانتم سواء فی العبودیۃ لہ والخضوع والاستقامۃ الیہ، میں بھی اسی کا بندہ، تم بھی اسی کے بندے، تمہارا بھی وہی رب، میرا بھی وہی رب، خالص اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہی وہ راستہ ہے سیدھا جو نجات دیتا ہے بندے کو۔ کہتا ہے جی کہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر کے بال جو تھے وہ کٹوا لیے تھے، اور قربانی بعد میں ہوئی۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب واجب ہے، دم پڑتی ہے، باقی ائمہ کرام کے نزدیک ان 3 افعال میں ترتیب واجب نہیں ہے، دم نہیں پڑتی۔ اب جو بھی آپ کا مسلک ہے آپ اس کے مطابق عمل فرمائیں۔ جی کہ کنواری لڑکی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا سکتی ہے، کیوں نہیں لگا سکتی بھائی؟ ہر لڑکی لگا سکتی ہے، کنواری ہو چاہے شادی شدہ ہو، بلکہ حکم ہے کہ عورتیں ہاتھوں پہ مہندی لگائیں، لیکن مہندی لگانے کے لیے بھی مقصد ہے۔ آج کل تو مقصد ہے نا جی، پھول بوٹے اور محبوب کا نام لکھا، درخت بنائے اور فوٹو بنائے اور دل کی تصویریں بنائیں، اور پھر دل میں تیر لگا کے دیکھا تھا کہ یوں جو ہاتھ کروں تو بے حیا سب پڑھ لیں کہ میں نے ہاتھ پہ کیا لکھا ہوا۔ مہندی کا مقصد دراصل یہ تھا کہ شریعت میں ہاتھ کھلا رکھ سکتے ہیں، تو ہاتھ پہ اب مہندی آ جائے تاکہ اصل رنگ جو ہے وہ معلوم ہی نہ ہو، اس کا پردہ ہو جائے۔ اصل فلسفہ جو تھا مہندی کا وہ یہ تھا۔ ہم نے مہندی بنا لی فیشن کہ یہ فلاں مہندی ہے، یہ فلاں مہندی ہے، یہ فلاں مہندی ہے،
اور اس سے گل بوٹے بنیں گے، پھر پتے پتیاں نکلیں گی، یہ تو پھر تماشا ہے، یہ کوئی مہندی تھوڑی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت نماز جنازہ تھی بھی کہ نہیں تھی، کیونکہ ابھی نمازیں تو جا کے عمل ہوا ہے مدینہ منورہ میں، اس لیے اگر کوئی سابقہ